بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 113 سال پہلے ٹائٹینک بحری جہاز شمالی بحر قینوس 14 اپریل 1912 میں رات 11:40 پر برفانی تودے سے ٹکرایا اور 2 گھنٹے 40 منٹ بعد ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ ٹائٹینک پر سوار 22 سے 24 مسافروں میں سے 1500 سے زائد کی اموات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، اسے خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبو سکتا، اس لیے اس کو انسنکیبل کا نام دیا گیا، لیکن خدا تو قادر مطلق ہے۔ ناظرین، یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی کو اس کی مضبوطی اور پائیداری کا اتنا یقین تھا کہ عملے نے اس میں لائف جیکٹ اور چھوٹی لائف بوٹ کو رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا، حتیٰ کہ ٹائٹینک کے نچلے حصے کو جوڑنے والی دیوار کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے اوپری حصے میں پانی بھر گیا تو وہ نچلے حصے میں بھی جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی لاپرواہیاں اور غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ٹائٹینک تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ دوستو، وائلڈ لائن کمپنی کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 52 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ تھی۔ ٹائٹینک کا وزن تقریباً 52,000 ٹن تھا اور اس میں سفر کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 850 پاؤنڈ تھی۔ اس وقت کا یہ کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پورے سال کی تنخواہ صرف 20 پاؤنڈ تھی۔ اس لحاظ سے ٹائٹینک کا کرایہ ایک فوجی کی 40 سال کی تنخواہوں کے برابر تھا، جبکہ تھرڈ کلاس کا کرایہ 7 پاؤنڈ تھا۔ دوستو، اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کے 8 دن بعد یعنی کہ 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے پہلے سفر برطانوی شہر ساؤتھ ایمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ سفر کے پہلے 4 دن انتہائی خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالک کے احساسات خوشی اور جذبات سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے اور پرتعیش جہاز میں سفر کرنے پر اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کے کپتان کا نام ایڈمنڈ جانسن تھا، جو کہ نہایت تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی بجائے کوشش کی کہ بحر قینوس کو سب سے کم مدت میں عبور کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے بحری جہاز کو تیز رفتار سے چلانا شروع کر دیا اور سمندر میں موجود 3 بحری جہازوں نے انتباہی اطلاع دی، لیکن اس نے کان نہ دھرے، جس نے کپتان کو وارننگ دی کہ سمندر میں برفانی تودے ہیں جو تیز رفتار بحری جہاز سے ٹکرا کر بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لاپرواہی کی حالت یہ تھی کہ ٹائٹینک عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہ تھی اور موسم کی خرابی کے باعث سمندر میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن زیادہ دور تک دیکھنے سے قاصر تھا۔ ٹائٹینک تیزی سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک عملے نے ایک بہت بڑی آئس برف کے پہاڑ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا انجن بند کرنے کے باوجود 11:40 پر ٹائٹینک برف کے پہاڑ سے ٹکرا گئی۔ جیسے ہی ٹائٹینک برف کے پہاڑ سے ٹکرایا تو ٹائٹینک میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ٹائٹینک کو نچلے حصے کو جوڑنے والی دیواروں کو مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے پانی آہستہ آہستہ ٹائٹینک میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پانی ٹائٹینک کے نچلے حصے میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ ٹائٹینک میں موجود لائف بوٹ کو اتارنے کا کام شروع کیا گیا تو پتہ چلا کہ ٹائٹینک میں لائف بوٹس کی تعداد صرف 32 ہے، جو کہ 1200 افراد کے لیے ناکافی ہے۔ ان میں صرف 1178 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بٹھایا گیا تو یہ ڈوب بھی سکتی ہے، اس لیے گنجائش سے کم لوگوں کو بٹھایا گیا۔ سب سے پہلی لائف بوٹ جس میں 27 لوگوں کو بٹھایا گیا، حالانکہ اس میں 65 لوگوں کو بٹھایا جا سکتا تھا۔ جب لوگوں کو نکالنے کا عمل شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو نکالا گیا، اور اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ 2:18 پر ٹائٹینک کا بیک حصہ سمندر میں ڈوبنا شروع ہو گیا اور ٹائٹینک کی روشنیاں مکمل طور پر بجھ گئیں اور بجلی کے تمام تر آلات خراب ہو گئے اور ٹائٹینک ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گئی اور مکمل طور پر ٹائٹینک پانی میں ڈوب گئی۔ جو لوگ لائف بوٹ میں سوار تھے صرف وہی زندہ بچے، باقی سب مر گئے۔ مجموعی طور پر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1500 سے زائد لوگ جانی نقصان ہوا تھا۔ ٹائٹینک میں ڈوبنے والے کئی نامور لوگ شامل تھے، جن میں برطانوی صحافی ولیم تھامس اور امریکی بزنس مین اور حال ہی میں ڈوبنے والی ابدوز کمپنی کے مالک کی بیوی کے گرینڈ پیرنٹس شامل تھے۔ یہ
یعنی اوشن گیٹ کے مالک مسٹر روش کے پردادا اور پردادی شامل تھے۔ جب ٹائٹینک ڈوبنے لگا تو یہ دونوں میاں بیوی کو بورڈ میں بیٹھنے کو کہا گیا، لیکن ان دونوں عظیم میاں بیوی نے لائف بورڈ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور جہاز میں ہی ٹھہرے رہے، کیونکہ جہاز میں ابھی خواتین اور بچے موجود تھے۔ یہ دونوں ٹائٹینک میں ڈوبنے تک اپنے اپارٹمنٹ میں ایک دوسرے سے گلے لگ کر لپٹے رہے اور ٹائٹینک کے ساتھ ڈوب گئے۔ زندہ بچ جانے والوں میں جہاز کا بدقسمت مالک بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے ہوئے جہاز میں چھوڑ کر لائف بورڈ میں سوار ہو کر بھاگ نکلا، لیکن اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنتا رہا۔ دوسری طرف ٹائٹینک کا کپتان اپنی بہترین حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتا رہا اور وہ عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری انسان تھا جس نے جہاز سے چھلانگ تب لگائی جب ٹائٹینک میں کوئی بھی باقی نہ رہا۔ بدقسمتی سے پھر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکا اور ڈوب کر مر گیا۔ جب ٹائٹینک برف کے پہاڑ سے ٹکرائی تو اس وقت سے لے کر ڈوبنے تک مدد کے لیے مسلسل سگنل دیے گئے، مگر وقت پر کوئی بحری جہاز نہ پہنچا، اور ٹائٹینک ڈوبنے کے بعد صبح 4 بجے ایک بحری جہاز پہنچا جس نے لائف بورڈ میں موجود لوگوں کو بچایا۔ باقی جو لائف بورڈ میں سوار نہ ہو سکے وہ سمندر کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ سمندر کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ٹائٹینک سے سمندر میں جو گرتا وہ خون جمنے سے ہی مر جاتا۔ دوستو، اس طرح ٹائٹینک، جس کو انسنکیبل جہاز کہا گیا، یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، یعنی کہ اگر خدا بھی اسے چاہے تو نہیں ڈبو سکتا، اتنا غرور کرنے کے باوجود آخرکار ٹائٹینک ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا۔